آج میں جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے بادشاہی مسجد کے سحر انگیز اور دل فریب مناظر اپنے کیمرے میں سمونے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہی مسجد جہاں ہر قدم عشق میں ڈوبا ہوا لگتا ہے، ہر سیاح یہاں آ کر اپنا دل چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں اینٹوں میں نہیں، عشق میں ڈوبی ہوئی کہانی ہے۔ بادشاہی مسجد پاکستان کی سب سے مشہور اور عظیم تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کی شان و شوکت، فن تعمیر اور تاریخی اہمیت اسے دنیا بھر میں منفرد بناتی ہے۔ اس مسجد کی اسی کچھ خصوصیات کی وجہ سے میرے جیسے سیاح اس کی رومانیت میں کھو جاتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے بلند و بالا دیواروں کے اندر بیٹھنا اور اس کی عظیم الشان عمارت کا نظارہ کرنا ایسے لگتا ہے جیسے کہ تاریخ کے ساتھ ایک نجی ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس مغلیہ دور کے عظیم شاہکار میں ہی پڑھوں اور اپنے پلیٹ فارم ٹریولستان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت اور رائل فن تعمیر کو دنیا کے ساتھ روشناس کرواؤں۔ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے خوبصورت اور مشہور لاہور فورٹ کا دروازہ ہے۔ اس کا نظارہ بھی بہت دلکش ہے۔ اسے عالمگیری گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گیٹ بھی 1674 میں تعمیر کیا گیا۔ اسے بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی تعمیر کروایا۔ یہ دونوں ایک ہی دور کی یادگاریں ہیں۔ عالمگیری گیٹ کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کا مقبرہ ہے، جس کو سکھ اپنی زبان میں سمادھی کہتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کا انتقال 1839 میں ہوا۔ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یعنی 1671 سے 1673 میں بنی، لیکن آج بھی اس کی شان و شوکت ایسی ہے کہ وقت اسے جھکا نہیں سکا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، ایک عشق ہے جو ہر آنے والے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ ایک وقت میں یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس کا صحن تقریباً 2,76,000 مربع فٹ ہے، جس میں تقریباً 1,00,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد مغل سلطنت کی بڑی یادگاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں جمعہ اور عید کی نماز بڑے پیمانے پر ادا ہوتی ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ، وہ دن جس کا انتظار ہمیں پورا مہینہ کرتے ہیں۔ کافی لوگ یہاں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ ہر ایک کے چہرے پر دعا ہے، یا اللہ ہمیں اگلے رمضان کی رونقیں بھی نصیب فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ آئیے اب مولانا عبد الخبیر آزاد کا بیان سنتے ہیں، جو کہ اس مسجد کے خطیب ہیں۔ خود بھی اچھی بات کرو، دوسرے کو بھی اچھی بات کی تلقین کرو، خود بھی بری بات سے رکو، دوسرے کو بھی بری بات سے رکنے کی تلقین کرو۔ اگر یہ کرو گے، خدا کی قسم تمہارے اندر سکون آئے گا، تمہارے گھروں میں سکون آئے گا۔ چھوڑ دو ایک دوسرے سے سینہ زوری کرنا، یہی مجھے رمضان سکھا رہا ہے۔ چھوڑ دو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہی مجھے رمضان سکھا رہا ہے۔ اور ایک دوسرے سے محبت کرو، رحماء بینہم کے طرز پر اپنا عمل بنا لو۔ وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ، الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ آپس میں کیا تھے؟ وہ نرم دل تھے، مگر کفار کے مقابلے میں سخت تھے۔ آپس میں نرم گوشہ تھے، پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کو بانٹنے والے تھے۔ وہ بن جاؤ اور اپنی زندگیوں کو اچھا بنا لو، اپنے گھروں کو اچھا بنا لو، اپنے گھروں کے اندر دین کو رائج کرو اور یہ کہہ دو کہ آج کے بعد قرآن کے احکامات کے علاوہ ہم اپنے گھر میں نہیں چلیں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم اپنے گھر میں نہیں چلیں گے۔ ہم اپنے گھر کو اللہ کے احکامات کے مطابق
کہو انشاءاللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ، ذرا زور سے کہو انشاءاللہ، جذبے سے کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بات سن لے، اگر آپ نے رمضان کی عبادت کی تو کس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان ملا نہیں؟ کیسے پایا تم نے پکی بات؟ سب نے ہاتھ بلند کر کہا صادق نہیں ہوا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ انداز تھا، آج جھوٹ چھوڑ دو، آج سینہ چوری چھوڑ دو، آج ایک دوسرے کے گردانوں کو جھنجھوڑنا چھوڑ دو، خدا ایک ہو جاؤ اور امت ایک ہو جائے۔ آج دیکھیں ظالم ہمارے اوپر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔